اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب قصص الانبیاء ہے کہ جو عظیم عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی کی تصنیف ہے۔ اس آڈیو بک میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنیں گے کہ جو ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ہوں گی اس کی فائلز کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے قصص الانبیاء میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہم حصہ نمبر 2 پیش کریں گے۔ پچھلا حصہ جب ریکارڈ کیا تھا تو میں ان کی تعریف کرنا بھول گئی تھی کہ جنہوں نے مجھے اس کتاب کے بارے میں ریکویسٹ کی تھی۔ آپ کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اصل میں انہوں نے 2 کتابیں کہی تھیں، ایک مقتل اور ایک قصص الانبیاء۔ مقتل کیونکہ میں اس وقت ریکارڈ کر رہی تھی تو وہ اس سے پہلے آپ اگر پلے لسٹ میں جائیں گے تو مقتل لہوف کے نام سے وہ کتاب موجود ہے، اور یہ ہے قصص الانبیاء۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کتاب کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ چلتے ہیں کتاب کے اس حصے کی طرف کہ جہاں سے ہم نے اس کتاب کو چھوڑا تھا۔ کتاب میں ہم بیان کریں گے حضرت آدم اور حوا کے زمین پر آنے، ان کی کیفیت اور ان کی توبہ وغیرہ کے حوالے سے ذکر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، ان کو عرش کے قریب سے ایک منادی نے ندا دی کہ اے آدم میرے جوار رحمت سے نکل جاؤ، کیونکہ جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کے آدم روئے، ملائکہ بھی روئے۔ پھر خدا نے جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا تو وہ ان کو زمین پر لائے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا تمام جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ جب ملائکہ نے ان کا یہ حال دیکھا، فریاد اور گریہ و زاری کی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ سب نے عرض کی پالنے والے، تو نے ایک مخلوق پیدا کی، اس میں اپنی برگزیدہ روح داخل کی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، ایک گناہ کے سبب سے ان کے جسم کی سفیدی کو سیاہی سے بدلا۔ اس وقت آسمان سے منادی نے ندا کی، اے آدم آج اس پالنے والے کے لیے روزہ رکھو۔ وہ چاند کی 13ویں تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، سیاہی کا 1/3 حصہ زائل ہو گیا۔ پھر 14ویں تاریخ کو یہی آواز آئی، پھر انہوں نے روزہ رکھا، 2/3 حصہ سیاہی کا برطرف ہوا۔ 15ویں تاریخ کو ایام بیض کہتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ منادی نے آسمان سے ندا کی، اے آدم میں نے یہ 3 روزے تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے تھے کہ جو شخص ہر ماہ میں یہ 3 روزے رکھے گا ایسا ہے کہ اس نے تمام عمر روزے رکھے۔ آدم زانوں پر سر رکھے ہوئے نہایت ہی غمگین بیٹھے تھے۔ خدا نے جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، انہوں نے رنج کا سبب پوچھا، جواب دیا کہ ہمیشہ یوں ہی غمگین رہوں گا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ خدا نے بعد سلام فرمایا ہے حیاک اللہ و بیاک۔ آدم نے کہا کہ حیاک اللہ کی معنی تو میں جانتا ہوں، یعنی خدا تم کو زندہ رکھے، لیکن بیاک کی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم کو خوش رکھے۔ آدم نے یہ سنا تو سجدے میں جھک گئے، پھر سر اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کیا، دعا کی خداوندہ میرے حسن و جمال کو زیادہ کر۔ جب صبح ہوئی تو ان کے چہرے پر نہایت ہی سیاہ داڑھی نکلی ہوئی تھی۔ آدم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور کہا خداوندہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ داڑھی ہے کہ جسے میں نے تمہاری اور تمہارے فرزندوں کی زینت قرار دی ہے۔ مخالفین نے متعدد سندوں کے ساتھ عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کو دریافت کیا کہ جو آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سیکھے تھے اور جن کے سبب سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین کا واسطہ دے کر دعا کی میری توبہ قبول ہو، تو خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ اور اس مضمون پر عامہ اور خاصہ کے طریقے سے بہت سی حدیثیں منقول ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بہت زیادہ رونے والے 5 نفوس گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام۔ آدم اس قدر بہشت کی جدائی میں روئے کہ ان کے دونوں رخساروں پر آنسوؤں کی 2 نہریں جاری ہو گئی تھیں۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر بھیجا، 120 درخت ان کے ہمراہ کیے۔ 40 درخت ان میں سے ایسے تھے کہ جن کے پھلوں کے اندرونی اور بیرونی سب حصے کھائے جا سکتے تھے، اور 40 ایسے تھے کہ جن کو صرف بیرونی حصے کھائے جا سکتے تھے اور اندرونی حصے پھینک دیے جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک تھیلی بھی لائے تھے کہ جس میں سے
کہ جس میں ہر چیز کے بیج موجود تھے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ایک مرد شامی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ روئے زمین پر گرامی ترین وادی کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ جس کو سراندیب کہتے ہیں، آسمان سے اس وادی پر آدم اترے تھے۔ اسی طرح بسند معتبر بکیر سے منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ آیا تو جانتا ہے کہ حجر اسود کیا ہے؟ بکیر نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ وہ خدا کا ایک فرشتہ بزرگ تھا کہ جب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے عہد لیا تو سب سے پہلے جو ایمان لایا اور جس نے اقرار کیا یہ وہی فرشتہ تھا۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، انہوں نے اس عہد و میثاق کو فراموش کیا تو بہشت سے زمین پر بھیجے گئے تو مبہوت اور حیران تھے۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اس ملک کو ایک سفید موتی کی شکل میں بہشت سے آدم کی جانب بھیجا۔ وہ اس وقت زمین ہند میں تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس کی جانب کشش ہوئی، لیکن اس سے زیادہ نہ سمجھ سکے، وہ ایک جوہر ہے۔ تو خدا نے اس پتھر کو گویا کیا۔ اس نے کہا، اے آدم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں آپ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن شیطان آپ پر غالب ہوا اور اس نے خدا کی یاد آپ کے دل سے بھلا دی۔ یہ کہہ کے وہ اس صورت میں تبدیل ہوا کہ جس شکل میں آدم کے ساتھ بہشت میں تھا، اور ان سے کہا کہ وہ عہد و میثاق کہاں گیا؟ آدم ہی کی طرف بڑھے، پھر اس کو وہ اقرار یاد آیا، روئے اس عہد کے لیے خضوع اختیار کیا، اس ملک کو بوسہ دیا، عہد و میثاق کو تازہ کیا۔ پھر خدا نے جوہر حجر کو پھر سفید اور صاف موتی کر دیا کہ جس سے نور ساطع تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعظیم اور بزرگی کے لیے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ جب وہ تھک جاتے تو جبرائیل اس کو اٹھاتے یہاں تک کہ اس کو مکے لے آئے۔ ہمیشہ اس سے انس رکھتے تھے، ہمیشہ نزدیک رہتے۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ کعبے کی بنا کرے۔ وہ رکن حجر اور دروازہ مکان کے درمیان نازل ہوئے اور آدم کے سامنے اسی مقام پر ظاہر ہوئے کہ جہاں کہ وہ اس وقت تھے۔ اس حجر سے عہد و میثاق کر رہے تھے، لہٰذا اسی مقام پر میثاق کو ملک کے سپرد کیا۔ اس سبب سے حجر کو اسی رکن میں نصب کر کے وہیں چھوڑ دیا، اور آدم کو خانہ کعبہ کی جگہ سے کوہ صفا کی طرف اور حوا کو مروہ کی جانب پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی تکبیر اور تحلیل اور تمجید کی۔ اس سبب سے سنت جاری ہوئی کہ کوہ صفا پر رکن کی طرف منہ کر کے کہ جہاں حجر ہے اللہ اکبر کہیں۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم کوہ صفا پر 40 روز سردے میں پڑے رہے اور جدائی پر روتے رہے۔ تو جبرائیل نازل ہوئے، رونے کا سبب پوچھا تو کہا، کیوں کرنا رہوں، حالانکہ خدا نے اپنے جوار رحمت سے مجھ کو الگ کر دیا ہے، دنیا میں بھیج دیا ہے۔ کہا، اے آدم، خدا سے توبہ کرو۔ پوچھا، کس طرح توبہ کروں؟ تو خدا نے ان کے لیے ایک نور کا قبا کعبے کے مقام پر نازل کیا، جس سے مکے کے پہاڑوں پر حرم کے برابر نور ساطع ہوا۔ تو خدا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ حرم کے گرد نشانات قائم کریں۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو جبرائیل آدم کے پاس آئے، کہا، اٹھو۔ ان کو حرم سے باہر لے جا کر غسل کرایا، احرام بندھوایا، احرام اور تلبیہ کی کیفیت تعلیم کی۔ وہ پہلی ذی القعدہ کو بہشت سے باہر آئے۔ ان کو جبرائیل 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد منی میں لے گئے، رات وہیں قیام کی، صبح عرفات کی جانب گئے۔ روز عرفہ ظہر کا وقت آیا تو ان کو تلبیہ پڑھنے اور غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل نے عرفات میں کھڑے ہونے کو کہا اور پھر کچھ کلمات کی تعلیم دی کہ جو اپنے پروردگار سے حاصل کیے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھی اور ان کی اولاد زیادہ ہوئی تو ایک روز لوگ ان حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خاموش تھے۔ لوگوں نے کہا، اے بدر، آپ کیوں خاموش ہیں؟ فرمایا، جب حق تعالیٰ نے مجھے اپنے جوار رحمت سے علیحدہ کیا، مجھ سے عہد لیا اور فرمایا کہ گفتگو کم کرنا تاکہ پھر میرے جوار کی طرف واپس ہو سکو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ وہ شیطان پہلا شخص ہے کہ جس نے گانا بھی گایا اور نغمہ شتربانی بھی ایجاد کی اور نوحہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت ممنوعہ سے کھایا تو شیطان نے گانا شروع کیا۔ جب خدا نے اس کو بہشت سے زمین پر بھیجا تو اس نے نغمہ شتربانی شروع کی، اور جب وہ بھی زمین پر نکال دیا گیا تو پھر بہشت کی نعمتوں کو یاد کر کے نوحہ کیا۔ ایک حدیث معتبر سند کے ساتھ منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے آدم کو زمین پر بھیجا، ان کو درخت لگانے اور زراعت کرنے کا حکم دیا۔ بہشت کے درختوں میں سے درخت خرما اور انگور اور زیتون اور انار ان کو بھیجے گئے تھے۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حالات اور ان کی نسل کے جاری ہونے کی کیفیت کو بیان کریں گے۔
بسند معتبر امام امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک حوریہ کو بہشت سے بھیجا۔ آدم نے اس کو اپنے ایک بیٹے سے تزویج کی، دوسرے بیٹے سے ایک جنی عورت کو تزویج کیا اور ان دونوں کی اولاد ہوئی۔ پس لوگوں میں حسن خلق حوریہ کے سبب سے ہے اور بدی خلق دختر جن سے ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار کیا کہ آدم نے اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے تزویج کی ہوگی۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث معتبر اس میں فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 4 لڑکے پیدا ہوئے، خدا نے ان کے لیے 4 حوریں بھیجی۔ جب ان سے اولادیں ہو چکی تو پھر خدا نے ان حوروں کو آسمان پہ بلایا، پھر انہی 4 لڑکوں سے 4 جنی عورتوں کو تزویج کیا، ان سے نسل قائم ہوئی۔ لہٰذا لوگوں میں حلم آدم سے ہے، حسن و جمال حوروں کے سبب سے ہے، اور بدصورتی اور بدخلقی اور بدی جن سے ہے۔ ذکر شہادت حابیل علیہ السلام۔ حق تعالیٰ نے چند آیتوں میں یہ بیان کیا کہ جس کا لفظی ترجمہ ہے، اے رسول ان کو آدم کے دونوں لڑکوں کا صحیح حال سنا دو، جبکہ دونوں قربانی لے گئے، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو اے قابیل اپنا ہاتھ میرے قتل کے ارادے سے میری جانب بڑھائے گا تو بڑھا، لیکن میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف اس ارادے سے نہ بڑھاؤں گا تاکہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں اپنے خالق سے ڈرتا ہوں جو کہ عالموں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اور میرے گناہ کے ساتھ خدا کی طرف واپس ہو، پھر تو اصحاب جہنم سے ہوگا اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 28۔ پس اس کے نفس نے بھائی کو مار ڈالنے پر آمادہ کیا تو خدا نے ایک کوے کو بھیجا کہ زمین کھودے تاکہ اسے دکھا دے کہ کیوں کر اپنے بھائی کے ستر یا بوسیدہ جسم کو پوشیدہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا افسوس ہے مجھ پر کہ اس سے بھی عاجز ہوں کہ مثل اس کوے کے ہو سکوں تاکہ اپنے بھائی کا جسم پنہا کروں، پس پشیمان ہونے والوں میں سے ہوا۔ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب امر مشاہدہ کیا۔ پوچھا کیا؟ عرض کی میرے عزیزوں میں ایک مریض ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے احقاف کے کنویں کا پانی بتایا کہ جو وادی برہوت میں ہے، اس سے لوگ شفا پاتے ہیں۔ میں پانی لانے کو اپنے ساتھ ایک مشک اور ڈول لے کے چلا، وہاں پہنچا۔ جب میں نے اس چاہ سے پانی لے کر مشک میں بھرنا چاہا کہ ناگاہ میں نے زنجیر کے مانند ایک چیز آسمان سے نیچے آتی ہوئی دیکھی، اس سے ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے پانی دے دو کہ پیاس سے میری جان جاتی ہے۔ میں نے پیالہ اس کی طرف بلند کیا اس کو پانی دوں، مگر اس کی گردن کی زنجیر کھینچی گئی یہاں تک کہ اس کو آفتاب تک پہنچا دیا گیا۔ میں نے پھر چاہا کہ پانی نکالوں، پھر وہ نیچے آیا، التش التش کہتا تھا پانی دو میری جان جاتی ہے۔ پھر میں نے پیالہ بڑھایا، پھر وہ کھینچ دیا گیا یہاں تک کہ وہ آفتاب تک پہنچا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر میں نے وہاں مشک کو باندھ لیا اور اس کو پانی نہیں دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص قابیل پسر آدم ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ مسعودی نے کتاب مروج الذہب میں ذکر کیا ہے کہ جب حابیل مار ڈالے گئے تو آدم علیہ السلام بہت مضطرب اور بے چین ہوئے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ میں تجھ سے ایک نور پیدا کروں گا کہ جس کو پاکیزہ سلسلوں اور شریف اصلوں میں جاری کرنا چاہتا ہوں، اور اس نور کے ذریعے سے تمام نوروں پر مباحات کروں گا۔ اس کو اپنا آخری پیغمبر بتاؤں گا اور اس کے لیے بہترین ائمہ اور خلفاء مقرر کروں گا تاکہ ان کی مبارک مدت میں زمانے کو ختم کروں اور زمین کو ان کی دعوت کے ساتھ برقرار رکھوں، ان کی اطاعت کرنے والوں سے زمین کو روشن کروں۔ تو اب مستعد اور آمادہ ہو جا، غسل کر، خدا کی پاکیزگی کے ساتھ یاد کر اپنی زوجہ سے مقاربت کرو، اس حال میں کہ اس نے بھی غسل کیا ہوا ہو، کیونکہ میری امانت تمہاری طرف سے اس فرزند کی طرف منتقل ہوگی کہ جو تم میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کے آدم کو تسکین ہوئی، پھر جناب حوا حاملہ ہوئیں، وہ حسن و جمال ان میں اور زیادہ ہو گیا، نور ان کے سر سے پیر تک ساتے تھا، یہاں تک کہ حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا نام حبۃ اللہ ہے۔ جب وہ سن شباب پر پہنچے اور سمجھدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وصیت ان پہ ظاہر کی، ان علوم ان کی منزلت اس کا محل انہیں پہنچوایا کہ جو ان کے سپرد کیا گیا تھا، ان کو بتایا کہ اس کے بعد زمین پر حجت خدا اور اس کے نائب ہیں، ان کو چاہیے کہ حق خدا کو اپنے وصی کی طرف ادا کریں اور ان کے وصی اسی طرح اپنے اوصیاء کو ادا کرتے رہیں کہ جو پیغمبر آخر الزمان ان کی ذریت طاہرہ اور ان کے اوصیاء کے انوار کے منتقل ہونے پر ہوں گے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے وصیت کو اخذ کیا اور پوشیدہ رکھا جیسا کہ پوشیدہ رکھنے کا حق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام روز جمعہ چھٹی ماہ نیسان کو اسی ساعت میں جس میں کہ مخلوق ہوئے تھے رحمت خدا سے واصل ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک 930 سال روایات میں لکھی گئی ہے۔
شیس علیہ السلام سے نوش پیدا ہوئے اور نور پیغمبر آخر الزمان ان کی طرف منتقل ہوا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ نور ان سے ظاہر اور روشن تھا۔ جب وہ وصیات کی حد میں پہنچے تو شیس نے امانتیں ان کے سپرد کی، ان کو ان وصایا کی عظمت و مرتبے کو پہچنوایا اور وصیت کی کہ اپنے فرزندوں کو اس وصیت کی جلالت اور شرافت بتلاتے رہیں۔ اسی طرح یہ وصیت جاری رہی اور نور منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ نور عبد المطلب اور ان کے فرزند عبداللہ تک پہنچا۔ اور بعضوں نے کہا کہ آدم کی تمام نسل شیس سے جاری ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات تیسری تشرین الاول کو ہوئی اور ان کی عمر 960 سال کی تھی۔ اس سے قینان پیدا ہوئے اور نور ان سے ظاہر ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان سے وصیت کا عہد لیا۔ ان کی عمر 120 سال ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ماہ تموز میں ہوئی۔ اس سے مہلائیل پیدا ہوئے اور 800 سال زندہ رہے۔ ان سے لوط پیدا ہوئے اور ان کی عمر 962 برس کی ہوئی۔ ان کی وفات ماہ آوز میں ہوئی۔ ان سے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سید ابن طاؤس کا بیان ہے کہ صحف ادریس میں لکھا ہے کہ 27ویں ماہ رمضان شب جمعہ تیسرے پہر کو حق تعالیٰ نے ایک کتاب سریانی زبان میں 21 ورق کی آدم علیہ السلام پر نازل کی، اور وہ پہلی کتاب تھی کہ جو خدا نے زمین پر بھیجی۔ اس میں تمام زبانیں اور لغتیں مذکور تھیں۔ مجموعاً 1000 زبانیں تھیں کہ ایک زبان والے دوسری زبان کو بغیر تعلیم نہیں سمجھ سکتے، اور دلائل وجود باری اور واجبات اور اس کے احکام، شریعتیں اور سنتیں اور اس کی حدود تھے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر حرم خدا میں ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات روز جمعہ کو ہوئی تھی۔ سید ابن طاؤس نے ذکر کیا ہے کہ میں نے صحیفہ ادریس میں دیکھا ہے کہ خدا نے شیس پر 50 صحیفے نازل کیے کہ جن میں خدا کے وجود کے دلائل، فرائض، احکام اور سنن و شرائع اور حدود الہی مرقوم تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام مکے میں رہتے تھے۔ ان صحیفوں کو اولاد آدم کو سنایا کرتے، ان کی تعلیم دیتے، خدا کی عبادت کرتے اور کعبے کو آباد رکھتے تھے، حج و عمرہ بجا لاتے، یہاں تک کہ ان کی عمر 912 سال ہوئی۔ جب وہ بیمار ہوئے تو اپنے فرزند ایوس کو اپنا وصی بنایا اور ان کو تقوی اور پرہیزگاری اور خدا سے ڈرتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ ان کی رحلت ہوئی تو ان کو ایوس نے اپنے بیٹے قینان اور ان کے قینان کے بیٹے مہلائیل کی مدد سے غسل دیا۔ ایوس نے نماز پڑھائی اور غار ابو قبیس یا ابو قیس اس میں آدم علیہ السلام کی داہنی جانب دفن کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات۔ حق تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم آیت نمبر 57 اور 58 میں فرمایا، اے رسول، ادریس کو یاد کرو، یقیناً وہ بہت تصدیق کرنے والے اور بہت سچے پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بلند کر کے پہنچا دیا۔ کتاب معتبرہ میں وہب سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک تنومند اور کشادہ سینہ والے مرد تھے۔ ان کے جسم پہ بال کم اور سر پہ زیادہ تھے۔ ان کا ایک کان دوسرے کان سے بڑا تھا، سینے کے بال باریک تھے، آہستہ گفتگو کرتے، راستہ چلنے میں قدم نزدیک نزدیک رکھتے۔ ان کو ادریس اس واسطے سے کہتے تھے کہ خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا آپ درس دیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو خدا کی یاد دلاتے، تبلیغ کرتے، اور اسی تبلیغ کے سبب ان میں ایک ایک کر کے 7 افراد ان کے ہم نوا ہو گئے، پھر 70 تک تعداد پہنچی، پھر 700 اور پھر 1000 تک ان کے ہم خیال ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ ہم نیک ترین 100 اشخاص کا انتخاب کریں، تو ان ہزاروں میں سے 100 افراد کو چنا، پھر ان میں سے 70 اور پھر ان میں سے 10 اور پھر 10 میں سے 7 نفوس کا انتخاب کیا، اور فرمایا آؤ ہم 7 اشخاص دعا کریں اور باقی سب لوگ آمین کہیں، شاید ہمارا خالق اپنی عبادت کی جانب ہماری رہبری کرے۔ غرض ہاتھ زمین پہ رکھ کے دعا کی، کچھ ظاہر نہ ہوا، پھر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کی، دعا کی تو خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی کی اور ان کو اپنا پیغمبر قرار دیا۔ ان کی اور ان لوگوں کی کہ جو آپ پر ایمان لائے اپنی عبادت کی جانب رہنمائی کی، تو وہ لوگ برابر عبادت میں مشغول رہے، کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ پھر وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان لائے تھے سوائے چند افراد کے دین سے منحرف ہو گئے، اور ان کے درمیان اختلافات رونما ہوئے، بدعتیں پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پر مبعوث ہوئے۔ حدیث ابوذر میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر
30 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ اس سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خیاطی کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح و تقدیس و تکبیر اور تمجید خدا۔ بسند حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے نکلا کہ اس کا گزر ایک زمین سے ہوا اور وہ زمین اس کو بہت پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں مومن کی ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں دگنی قیمت دوں گا۔ اس نے کہا میں فروخت کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ تب بادشاہ کو غصہ آیا، اس کے تیور بدلے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفکر وہ واپس آ گیا۔ اپنی زوجہ ازارقہ، کیونکہ جس کو وہ بہت چاہتا تھا، اس سے مشورہ کیا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ اس نے سارا واقعہ اس کو بیان کیا۔ اس نے کہا کہ تم غصہ مت کرو، جس کو انتقام اور تغیر کی طاقت نہیں ہوتی، اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کر سکتا تو اس کو کسی وجہ سے تو مار ڈالے۔ جیسے کہ اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ شخص مومن ہے تو تم اس کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کر دو۔ ازارقہ نے کچھ لوگوں کو بلایا کہ جنہوں نے یہ گواہی دی کہ جو کوئی ہمارے دین سے منحرف ہو جائے اس کا قتل واجب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کیا اور پھر اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے خدا تعالیٰ غضبناک ہوا اور انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی کی کہ اس شخص کو جا کر خبردار کرو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ قیامت میں اس کے بدلے اس سے انتقام لوں گا، دنیا میں اس کی بادشاہی مٹا دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار پہنچے جب تمام اصحاب اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا کہ اے جبار، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اس کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اے ادریس، تو میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ گواؤ۔ پھر اس نے اپنی عورت کو بلایا اور ادریس کی تمام گفتگو بتائی تو اس نے کہا کہ تم خوف مت کرو، میں کسی کو بھجوا کر اس کو قتل کروا دیتی ہوں۔ اس عورت نے 40 آدمیوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا، وہ جگہ کہ جہاں پر آپ قیام کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، لیکن ان کو وہاں نہ پا کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ ادریس کے دوستوں نے جو پتہ چلا تو وہ تو سب متفرق ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی انہوں نے اطلاع کی کہ آپ ہوشیار رہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام شہر سے باہر نکلے اور خدا سے دعا کی کہ پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام پہنچایا، اب اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ خدا نے وحی کی کہ تم اس سے علیحدہ رہو اور مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا پالنے والے، میری ایک حاجت ہے کہ جب تک میں نہ عرض کروں آپ ان پہ بارش نہ فرمائیے گا۔ خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا منظور کی کہ جب تک تم دعا نہیں کرو گے بارش نہیں ہوگی۔ یہ سن کے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے جو تقریباً 20 اشخاص تھے ان کو مطلع کیا، وہ تمام دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے اور تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس نے خدا سے ایسی دعا کی ہے۔ ادریس خود بھی ایک بلند پہاڑ کی غار میں جا کے پوشیدہ ہو گئے اور خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا کہ جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرتا تھا۔ وہ حضرت ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے۔ ادھر خداوند متعال نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا، اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اسی شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزرے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر کے لوگ ان تمام حالات سے بہت زیادہ پریشان تھے، ان کو دور دور کے شہروں میں جا کر سامان خریدنا پڑتا تھا، ان کے حالات بہت تباہ تھے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ یہ چیز حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے، لیکن ہم خداوند متعال سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں، خدا سے توبہ کریں گے، اپنے شہر کے گرد و نواح میں ہی پانی برسا دے۔ غرض انہوں نے موٹے موٹے کپڑے پہنے، اپنے سروں پہ خاک ڈالی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا۔ خدا کو ان پہ رحم آیا اور ادریس علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ میں گناہوں کا معاف کرنے والا ہوں، لیکن تو نے مجھ سے جو سوال کیا تھا کہ جب تک تم بارش کی دعا نہ کرو گے، لہٰذا ادریس مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان سے بارش کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا، یہاں تک کہ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ پھر خداوند متعال نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ آج کے بعد تم حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا نہیں لے کے جاؤ گے۔ پہلے دن کہ جب طعام نہ آیا تو وہ پریشان ہوئے لیکن صبر کیا، دوسرے روز بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے روز بھی کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت بڑھ گئی
اور پھر ان سے صبر نہ ہو سکا، خدا کی بارگاہ میں مناجات کی، پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے نکلے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو خدا نے وحی کی کہ اے ادریس، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو مطلق پرواہ نہیں۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف اور مصیبت میں ہیں، ان پہ رحم کرو اور اپنی بارش کی دعا کرو، لیکن تم نے بخل سے کام لیا اور فریاد، تو اب تم اس بھوک کا مزہ چکھو جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی خود تلاش کرو، میں نے تم کو تمہارے حال پہ چھوڑا، خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کے حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے، بھوک کی تکلیف کو دور کریں۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ 2 روٹیاں پکا رہی ہے اور آگ پہ سیک رہی ہے۔ فرمایا مجھے کھانے کو دو کہ بھوک سے بے طاقت ہوں۔ ادریس کی بد دعا نے ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی نہیں چھوڑا کہ ہم کسی اور کو کھلا سکیں۔ میرے پاس صرف 2 روٹی ہے، ایک میں اور ایک میرا بچہ۔ میں اگر اپنی روٹی دے دوں گی تو میں مر جاؤں گی، اور اگر اپنے بیٹے کی دوں گی تو وہ مر جائے گا۔ حضرت ادریس کہتے ہیں تمہارا لڑکا بہت چھوٹا ہے، اس لیے اگر ایسا ہو سکے کہ تم آدھی روٹی اس کو دو اور آدھی مجھے دے دو۔ بہرحال عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھائی اور دوسری روٹی آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ ادریس اس کے حصے کی روٹی کھا رہا ہے تو رویا اور اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ مر گیا، اور عورت بولی کہ اے شخص تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، میں خدا کے حکم سے اس کو زندہ کیے دیتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے، کہا اے روح چونکہ جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا، میں ادریس ہوں خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور باہر نکل کے شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف اور مصیبت میں نجات کی خوشخبری ہوگی، ادریس تمہارے شہر میں آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے کہ جو ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا کہ اے ادریس، ہم اس 20 سال میں آپ کو ہم پہ رحم نہ آیا، ہم ایسی تکلیف اور مصیبت میں ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ بارش ہو۔ ادریس نے کہا کہ میں اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک کہ یہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمہارے تمام شہر والے ننگے پیر پیدل میرے پاس التجا نہ کریں۔ جب بادشاہ نے ادریس کا یہ کلام سنا، 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ جب ادریس کے پاس پہنچے تو حضرت نے ان پر نفرین کی، وہ تمام مر گئے۔ بادشاہ کو یہ ماجرا پتہ چلا تو اس نے پھر 500 آدمی بھیجے۔ ادریس سے آ کر کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ان 40 آدمیوں کو دیکھو کہ جو تم سے پہلے مجھے لینے آئے تھے کس طرح مرے پڑے ہیں، اگر تم لوگ واپس نہیں جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا ادریس 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے، ہم پر نفرین کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی بارش کی دعا کروں گا جب تک کہ وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے میرے پاس نہ آ جائیں۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے، ادریس کا قول بیان کیا تو پھر وہ شخص مع اہل شہر کے ادریس کے پاس آیا۔ سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ خدا سے بارش کی دعا کی جائے۔ ادریس نے منظور کی اور خدا سے دعائے بارش کی، اور اسی وقت آسمان پہ ابر آیا، بجلی چمکی، رات گرجنے لگا اور بارش شروع ہوگی، اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا، اور جلدی سے سب اپنے اپنے گھروں۔ بسند حسن امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ایک فرشتے پر غضبناک ہوا، اس کے بالوں پر قطع ہو گئے تھے، ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا اور مدتوں ادھر پڑا رہا۔ جب خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث کیا، وہ فرشتہ دعا کے لیے ان کے پاس آیا اور کہا کہ خدا اس سے راضی ہو جائے اور آپ مجھے بالوں پر عطا کروائیے۔ حضرت نے دعا کی اور خدا نے اس پہ رحم کیا، اس کو پر و بازو عطا کیے۔ فرشتے نے کہا حضرت ادریس سے کہ مجھ سے آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں، میں آسمان پہ لے چلو کہ جہاں ملک الموت ہے، کیونکہ مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ اس فرشتے نے حضرت کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور آسمان چہارم پہ لے گیا۔ وہاں حضرت نے ملک الموت کو دیکھا اور اپنے سر کو تعجب سے حرکت دے رہے تھے کہ جناب ادریس نے ان کو سلام کیا۔ سر ہلانے کا سبب پوچھا۔ ملک الموت نے کہا کہ رب العزت نے مجھ کو آپ کی روح 4تھے اور 5ویں آسمان کے درمیان قبض کرنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی پالنے والے کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ آسمان چہارم کا خلا 500 سال کی مسافت رکھتا ہے، اور آسمان چہارم سے آسمان سوم تک 500 سال کی راہ، اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اچھا خاصا ہے۔ یہ کہہ کر وہیں پر حضرت کی روح کو قبض کر لی گیا۔ یہ ہے خداوند متعال کا قول۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ان کو اس سبب سے ادریس کہتے ہیں کہ وہ خدا کی کتاب کا بہت درس دیا کرتے تھے۔ اب ہم حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام
سے منقول ہے کہ شام کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نوح کا نام پوچھا۔ فرمایا کہ ان کا نام سکن تھا اور ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ 950 سال تک اپنی قوم پر آپ نے نوحہ کیا تھا۔ کتب راوندی نے فرمایا کہ نوح لامک کے بیٹے تھے اور لامک متوشلخ کے اور متوشلخ اخنو کے فرزند تھے کہ جن کو ادریس بھی کہا جاتا تھا۔ کتب معتبرہ میں وہب سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا، چہرہ پتلا اور سر لمبا، آنکھیں بڑی، پنڈلیاں پتلی، رانوں کا گوشت زیادہ تھا، ناف بڑی ہوئی تھی، داڑھی ان کی لمبی اور گھنی تھی، بلند قامت تنومند انسان تھے، مزاج میں غصہ تھا۔ جب مبعوث ہوئے تو آپ کی عمر 850 سال کی تھی۔ وہ اپنی قوم کو 950 سال تک خدا کی طرف دعوت دیتے رہے مگر ان کی سرکشی بڑھتی رہی۔ اس حال پر 3 قرن گزرے، ان کی قوم کے لوگ بوڑھے ہو کر مرتے تھے اور ان کی اولادیں باقی۔ ہر ایک ان میں سے اپنے لڑکوں کو ان کے بچپن میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتا تھا اور کہتا کہ اے فرزند، اگر میرے بعد تو زندہ رہے تو پھر اس دیوانے کی اطاعت ہرگز نہ کرنا۔ بسند حسن امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی۔ 850 سال مبعوث ہونے سے قبل، 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے، ملک الموت ان کے پاس آئے تو وہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا السلام علیکہ حضرت نوح، تو نے جواب دیا، پوچھا اے ملک الموت کس واسطے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہا اتنی مہلت دو کہ آفتاب سے سائے میں چلا جاؤں؟ کہا ہاں۔ پس نوح جیسے ہی سائے میں گئے اور فرمایا اے ملک الموت، دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوپ سے سائے میں آنے کی مانند تھی، اب جو کچھ تم کو حکم ہوا ہے وہ بجا لاؤ۔ ملک الموت نے ان حضرت کی روح مقدس کو قبض کر لیا۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن جب قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو آپ نے چاہا کہ ان پر نفرین کرے۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے اور انہوں نے اپنے آنے کی پوری بازگشت ان کو سنائی۔ پھر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، میں ان کو 300 سال کی مہلت دیتا ہوں۔ جب وہ 300 سال ختم ہو گئے اور وہ لوگ ان پر ایمان نہ لے کر آئے تو آپ نے پھر اپنے ہاتھ بلند کیے نفرین کے لیے، تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے آسمان سے 2000 گروہ فرشتوں کے دوبارہ آئے اور انہوں نے اپنے آنے کے حالات بتائے اور اس کے بعد التجا کی کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، 300 سال کی اور مہلت دیتا ہوں۔ پھر جب 300 سال بھی تمام ہو گئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے، آپ نے ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا تو خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں ہے، کہ تمہاری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے کہ جو ایمان لا چکے، ان پر تم رنجیدہ مت ہو جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو نوح نے عرض کی، یہ بھی سورہ نوح کی آیت نمبر 26 اور 27 میں لکھا ہوا ہے کہ پالنے والے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ لوگ تیری بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کے فرزند بھی سخت فاجر اور بہت کفر کرنے والے ہیں۔ تو پھر خدا نے ان کو حکم دیا کہ درخت خرما بو۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیے، پس آپ کی قوم کے لوگ آپ کا بہت مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور خرمے کا درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے۔ اسی طرح 50 برس گزرے اور خرمے کے تمام درخت مضبوط ہو گئے۔ پھر خدا کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹ دو۔ یہ دیکھ کر بھی ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ اب درخت خرما جبکہ بڑے ہو گئے، اس بوڑھے مرد نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا ہے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، اس پر پیری آ گئی ہے۔ حق تعالیٰ نے دوبارہ ارشاد کیا سورہ ہود آیت نمبر 38-39 کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جب ان کی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کی ایک جماعت ان کی طرف گزرتی تھی تو ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ نوح کہتے تھے کہ اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو کرو، اس کے بعد یقیناً ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جس وقت کہ تم پر عذاب نازل ہوگا جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو، اور عنقریب تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں اور تم میں کون مذاق کے زیادہ مستحق ہے۔ حضرت نے کہا کہ خدا نے ان کو پھر کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل کو اس کشتی کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ اس کشتی کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی، اس کی چوڑائی 800 ہاتھ اور اس کی اونچائی
80 ہاتھ تھی۔ نوح نے عرض کی خداوندہ کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو وہی ہوئی کہ اپنے قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی سونا بن جائے گی۔ حضرت نوح نے اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور مذاق اور مسخرہ پن بھی کرتے تھے کہ جنگل میں تم لوگ کشتی بنا رہے ہو۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر تیار ہو گئے تو آپ نے خدا سے بات کی اور خدا نے حکم دیا کہ سریانی زبان میں ندا ہوگی۔ انہوں نے سریانی زبان میں ندا کی کہ جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا اور دنیا کے تمام لوگوں میں 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ کشتی جو ہے وہ مسجد کوفہ میں تیار کی گئی تھی اور جس روز کشتی تیار ہو رہی تھی آپ کی زوجہ تنور میں مسجد کوفہ میں ہی روٹی پکا رہی تھی اور نوح کشتی میں جانوروں کو رکھ رہے تھے، چیزوں کو جمع کر رہے تھے کہ اتنے میں زوجہ نوح نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے اور پھر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا، آسمان سے بغیر اس کے یہ قطرہ قطرہ پانی برسے، یک بارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسے کہ حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 اور 13 میں فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو موسلا دھار پانی سے کھول دیا، زمینوں سے چشمے جاری کر دیے تو زمین و آسمان دونوں کا پانی مل کر ایک ہو گیا، اس امر پر کہ جو مقدر ہو چکا تھا یا اس قدر کہ جو اندازہ کیا جا چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک کشتی پر سوار کیا کہ جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہو یا بسم اللہ کہتے رہو۔ خدا کے نام سے کشتی کا چلنا اور رکنا موقوف ہے۔ غرض کی کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا کہ جو پانی میں کھڑا ہوا ہوتا اور گرتا جاتا۔ فرمایا کہ بیٹا ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ ایک ایسی لہر آئی کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے پسر کو غرق کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا یہاں تک کہ وہ مکے پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبے کے سوا تمام دنیا اس پانی سے غرق ہو چکی تھی۔ غرض کے 40 روز تک پانی آسمان سے برستا رہا، زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہو گئی کہ آسمانوں سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور پھر کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ بسند معتبر منقول ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کس سبب سے حق تعالیٰ نے تمام زمینوں کو غرق کیا، حالانکہ اس میں اطفال اور وہ لوگ مثلاً دیوانے بھی تھے کہ جن کے لیے گناہ نہیں ہے۔ تو جواب میں کہا کہ ان میں اطفال نہیں تھے، کیونکہ خدا نے 40 سال قبل سے ہی قوم نوح کے صلبوں کو اور ان کی عورتوں کے رحموں کو عقیم کر دیا تھا، لہٰذا ان کی نسلیں منقطع ہو چکی تھیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا اس کو اپنے عذاب سے ہلاک کرے جس نے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو۔ نوح کی قوم نے حضرت نوح کی تکذیب کی، ہلاک ہوئی۔ بقیہ اور لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ تکذیب کرنے والوں کی وہ تکذیب پر وہ راضی تھے، اور کوئی شخص اگرچہ کہ کسی امر میں شریک نہیں ہوتا لیکن اس پر رضامند رہتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس میں شریک رہا ہے اور اس امر کا مرتکب ہوا ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شریعت نوح میں یہ تھا کہ خدا کی عبادت اس کی یگانگی اور اخلاص کے ساتھ کریں، اور جن لوگوں نے اس کا مثل اور شریک قرار دیا ہے اس کو ترک کریں۔ یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر خدا نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے۔ خدا نے نوح اور تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ خدا کی پرستش کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ان کی نماز، اوامر و نواہی اور حلال و حرام سے آگاہ کیا، لیکن ان کی شریعت میں میراث کے حدود کے احکامات نہیں تھے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، آپ نے اپنے شیعوں اور اطاعت کرنے والوں کو طلب کیا اور کہا کہ یاد رکھو میرے بعد حجت خدا کی غیبت کا زمانہ ہے کہ جس میں پیشوایان باطل اور بادشاہ جابر کا غلبہ ہوگا۔ خداوند عالم تم سے اس شدت کو میرے ایک قائم کے ذریعے سے رفع کرے گا کہ جس کا نام ہود علیہ السلام ہوگا۔ اسی لیے مومنین برابر حضرت ہود علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی اور لوگ گمراہ ہونا شروع ہو گئے، اور جب بالکل نا امید ہو چکے تھے تب حضرت ہود علیہ السلام ان پر نازل ہوئے۔ ان پر بلائیں بھی بہت شدید ہو گئی تھیں، پھر خدا نے ان کے دشمنوں کو باد عقیم کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر جب 40 سال کی تھی تو خدا نے ان کو وحی کی کہ اپنی قوم کو میری عبادت اور وحدانیت کی دعوت دو۔
اگر وہ قبول کریں تو ان کی قوت اور مال میں اضافہ کرو۔ وہ لوگ ایک روز ایک مقام پر جمع ہوئے۔ ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے، کہا خدا کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہود تم ہمارے لیے قابل اعتماد اور امین ہو۔ تو آپ نے کہا کہ پھر میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، تم بتوں کی پرستش نہ کرو۔ جب یہ کلام سنا تو وہ لوگ غضبناک ہوئے اور ان کی طرف دوڑے اور آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ بالکل مرنے کے قریب جا پہنچے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ ان سے درخواست کی کچھ دنوں کے بعد، وہ قوم پھر بھی نہ مانی اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ تم ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نوح نبی کے قوم کی طرح ہو رہے ہو؟ کہا کہ نوح کی قوم کے جو بت تھے، جو ان کے خدا تھے، وہ بہت کمزور تھے، البتہ ہمارے خدا بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے قد اس زمانے کے متعارف ہاتھ سے 120 ہاتھ تھے اور چوڑائی جسم کی 60 ہاتھ تھی، اور ان میں کوئی جب چاہتا کہ ایک چھوٹے پہاڑی ٹیلے کو اکھاڑ پھینکتا تھا۔ اسی طرح ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو 760 سال تک دعوت دی۔ جب خدا نے چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، احقاف کے میدانوں کی ریت اور پتھر ان کے گرد جمع کر کے ٹیلے بنا دیے گئے۔ ہود نے ان سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹیلے خدا کی طرف سے تمہارے لیے عذاب نہ ہو۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام ان کی سرکشی کے سبب سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ ان ٹیلوں نے آپ کو آواز دی کہ آپ خوش ہوں کہ قوم عاد پر ہمارے ذریعے سے ایک روز بد آئے گا۔ جب ہود نے یہ آواز سنی، کہا کہ اے قوم، خدا سے ڈرو، خدا کی عبادت کرو۔ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو یہ پہاڑ اور ٹیلے سب کے سب تمہارے لیے خدا کا عذاب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ سن کر ٹیلوں کو کھود کر ہٹانا چاہا، لیکن جس قدر بھی وہ ہٹاتے، ٹیلے اور جمع ہو جاتے۔ آخر ہود نے کہا کہ پروردگار، تیری رسالت جس قدر پہنچاتا ہوں، ان کا کفر زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو وحی کی کہ میں ان سے بارش روکے دیتا ہوں۔ ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ کی یہ آواز تمام پہاڑوں تک پہنچی، یہاں تک کہ تمام درندے، وحشی طائروں نے بھی سنا۔ ہر جنس کے جانور آپ کے پاس حاضر ہوئے، گریہ کیا، کہا کہ آپ ہم کو بھی نافرمانیوں کے ساتھ ہلاک کریں گے۔ یہ سن کر ہود نے ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اور خدا نے وہی فرمائی کہ میں ان کو ہلاک نہ کروں گا کہ جس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ حق تعالیٰ کے خزانہ قدرت میں بعد رحمت بھی ہے اور بعد عذاب بھی۔ اسی طرح جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم مسلسل نافرمانیاں کر رہی تھی تو خداوند متعال نے اس ہوا کو ان کی سرکشی کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ بسند معتبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ قوم ہود کی عمر 400 سال کی ہوئی، اور پہلے خدا نے 3 سال تک ان کو قحط اور خشک سالی میں مبتلا کیا، لیکن وہ لوگ اپنے کفر سے باز نہ آئے۔ جب ان پر قحط شدید ہوا تو انہوں نے ایک گروہ کو مکے کی پہاڑیوں کی جانب روانہ کیا۔ وہ لوگ کعبے کی جگہ نہیں پہنچے تھے کہ بارش کی دعا کی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور دعا کی، 3 قسم کے بادل آسمان پر آئے۔ ان لوگوں نے پہلے اور دوسرے ابر کو پسند نہ کیا اور تیسرے ابر کو کہ جس میں عذاب تھا وہ اختیار کیا۔ وہی بادل ان کی ہلاکت کا باعث بنا۔ جب ہوا ان کی طرف آئی، ان کی ایک رئیس خلجان نامی نے ہود سے کہا کہ یہ ہوا جو آ رہی ہے، اس میں کچھ مخلوق اونٹ کی طرح معلوم ہوتے ہیں کہ جو گرز لیے ہوئے ہیں۔ کہا کہ یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ خلجان نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خدا پہ ایمان لائیں تو خدا ہم کو ان فرشتوں پر مسلط کرے گا کہ ہم ان سے اپنا انتقام لیں۔ ہود نے کہا کہ خدا گنہگاروں کو اپنے اطاعت کرنے والوں پر مسلط نہیں کرتا۔ خلجان نے کہا کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو ہلاک ہو چکے ہوں ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو کہا کہ خدا تجھ کو ان کے عوض کچھ ایسے لوگ عطا کرے گا کہ جو ان سے بہتر ہوں گے۔ خلجان نے کہا کہ ان کے بعد زندگی کا کوئی لطف نہیں۔ آخر وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہو گیا۔ ابن بابویہ اور شیخ تبریسی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن قلابہ نامی اپنی اونٹ کی تلاش میں نکلا کہ جو گم ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ ایسے بیابانوں میں گیا، ایسے شہر میں پہنچا کہ جہاں پر ہر درخت بے نظیر تھا۔ اس طرح کا شہر تھا کہ جس کو دیکھتے ہی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہشت ہو، کہیں پر مروارید ہے، کہیں پر زعفران، کہیں پر زبرجد، کہیں پر یاقوت۔ بہرحال وہ شخص واپس آیا اور اس نے معاویہ کو یہ بات بتائی۔ معاویہ نے اپنے کسی وزیر سے یہ حال پوچھا کہ کیا واقعی ایسا کوئی شہر ہے تو اس کا حال مجھے بیان کرو۔ تو اس قاب نے کہا کہ قوم عاد کے علاوہ ایک شخص عاد اولا تھا، اس کے 2 پسر تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ جب عاد مر گیا تو اس کے دونوں بیٹے بادشاہ ہوئے، شدت کے ساتھ غلبہ حاصل کیا۔ شدید پہلے مرا، شداد بعد میں۔
شداد نے جب بہشت بری کا ذکر سنا تو اس نے ایک ایسی بہشت بنانے پر لوگوں کو مامور کیا، ہزار ہزار آدمی مقرر کیے، بہتر سے بہتر بیابانوں میں میدان تلاش کیا، پھر ادھر اس شہر کو سونے چاندی یاقوت زبردست مروارید سے تیار کیا، ستون زبرجد کے بناؤ اور اس میں قصر تیار کروایا۔ ان قصروں پہ کھڑکیاں بھی تھیں، کھڑکیوں پر بھی کھڑکیاں تھیں، اور ان قصروں کے نیچے مختلف میووں کے درخت بھی لگا رکھے تھے، نہریں بھی جاری کروائی تھیں۔ اس کے بعد شداد نے کہا کہ تم اس جگہ پر میرے وزیروں کے لیے بھی محلیں تیار کرو۔ علاوہ ازیں لوگوں کے پاس جس قدر سونا اور چاندی تھا وہ بھی ان سے حاصل کیا گیا۔ 10 سال تک جواہرات جمع کیے گئے، پھر 300 سال کی مدت میں وہ شہر تیار ہوا۔ شداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ لوگوں نے اس کی اطلاع دی کہ ہم بہشت کی تعمیر سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، چاروں طرف ہزاروں اور قصر بناؤ، ہر قصر کے پاس ہزار ہزار علم نصب کرو، کیونکہ ہر قصر میں میرا وزیر ساکن ہوگا۔ یہ سن کر وہ دوبارہ اس کی خواہش پوری کرنے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے جب تیار ہو گیا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ ارم ذات العماد چلنے کی تیاری کریں۔ تو لوگ 10 سال تک اپنا سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر شداد نے اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب اس ارم کے قریب پہنچا اور ایک شب کی مسافت باقی رہ گئی تو حق تعالیٰ نے اگلا ذکر ہے حضرت صالح علیہ السلام، ان کے ناقہ اور ان کی قوم کا، کہ جو ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی اس کتاب کو پڑھنے کی۔ اے اللہ، اس کتاب کے پڑھنے اور سننے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا۔ ہمارے والدین، اساتذہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب، ہمیں ایمان، صحت، رحمت اور اپنی رضا نصیب فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر۔ اگر آپ کو میری یہ آڈیو پسند ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔